کلام عظیم میں جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سر حاصل کیا ہے، جہاں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، رب قدیر ان لوگوں سے کو متوجہ ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، ان لوگوں سے فرما رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا پتہ اپنے گردن پہ ڈال لیے ہیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، کسی منافق سے نہیں، کسی کافر سے نہیں، بلکہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے ہیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ اور رسول کے رسول کو صرف دل سے نہیں مانا بلکہ زبان سے اقرار بھی کیا۔ سبحان اللہ، ایمان تو اسی کا نام ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا ایماندار کی پہچان نہیں ہے۔ ایماندار اسے کہتے ہیں جو زبان سے بھی اظہار و اقرار کرے اور دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اس کے فرمان پر فرمانبردار ہو جائے، اسی کو ایماندار کہا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت ہونے والا، ایمان لانے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے میدان میں شریک ہونے والا، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والا، ایمان تو لایا تھا میرے مصطفیٰ کے دستے کرم، کوئی مولوی صاحب کے ہاتھ میں نہیں، کوئی امام صاحب کے ہاتھ میں نہیں، کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں، کسی غوث کے ہاتھ میں نہیں، کسی ابدال کے ہاتھ میں نہیں، کسی غوث الاعظم کے ہاتھ میں نہیں، ایمان لایا تھا تو مصطفیٰ کے دامن کرم میں آیا تھا۔ لیکن میرے سرکار جمعہ کے دن وحی الہی کرنے کے بعد ایک مسجد نبوی سے نکال رہے ہیں، جمعہ مسجد سے نکال رہے ہیں، فلا ابن فلا انکا منافق اخرج من المسجد، یعنی بظاہر تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، بظاہر تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز سے ادا کر رہا تھا، لیکن دل سے نہیں مان رہا تھا۔ پتہ چل گیا زبان سے اقرار اور اظہار کرنے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ دل سے بھی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ان لوگوں سے کر رہا ہے، مخاطب خدا ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، اقرار بھی لسان بھی کر رہے ہیں اور دل سے بھی مان رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ بتاؤ انصاف سے ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ بتاؤ ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ اگر خدا سے ڈرتے تو نماز کی پابند ہوتے، اگر خدا سے ڈرتے تو شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو برائیوں سے باز آ جاتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو حلال روزی ہی کھاتے، حرام روزی کھاتے نہیں، اگر اللہ سے ڈرتے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو حفاظت کر لیتے، ہے نا؟ ڈرنے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ ڈریں گے تو کہاں ملے گا یہ ڈر؟ سوال ہوتا ہے اللہ ڈرنے کو کہہ رہا ہے یا اللہ یہ ڈر کہاں سے ملے گا؟ کوئی منڈی ہے جہاں سے لے کر آ جائے، کوئی دکان ہے جہاں سے خرید کے لے کے آ جائیں، کوئی بازار ہے جہاں سے خرید کے لے کے آ جائیں، کہاں سے ملے گا؟ مولا ذرا پتہ تو بتا دے کہاں سے یہ ڈر ملے گا؟ یہ تقویٰ اگر اختیار کریں گے تو کہاں ملے گا؟ پتہ تو بتا دے۔ اور خدا اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اپنے بندوں کو کسی چوراہے پہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا ہے۔
اگر ڈرنے کو کہہ رہا ہے تو پتہ بھی بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے وہ ہیں جو ڈرتے ہیں خدا سے، خوف خدا کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ جب خوف خدا کو دل میں بسا لیتے ہیں، دنیا کے کسی سے وہ ڈرتے نہیں۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ ابو بکر سچے ہیں، یہ عمر سچے ہیں، یہ عثمان سچے ہیں، یہ علی سچے ہیں، میرے حسنین کریم بھائی سچے ہیں، یہ زید بن سچے ہیں، یہ امام جعفر صادق سچے ہیں، یہ امام عسکری سچے ہیں، یہ امام موسیٰ قاسم سچے ہیں، یہ غوث اعظم سچے ہیں، یہ معین الدین اجمیری سچے ہیں، یہ مجاہد ملت سچے ہیں، یہ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سچے ہیں، یہ طاہر ملت سچے ہیں، یہ نصر ملت سچے ہیں۔ اگر خوف خدا کو دل میں بسانا چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ، اور یقین مانو مسلمانوں، میں اس منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، جب ان کے بارگاہ میں کوئی گنہگار آتا ہے تو اپنے گناہوں سے متائب ہے نا؟ گناہگار آتا ہے، گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جب ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو دل مچلنے لگتا ہے، میں گنہگار آتا آپ کے بارگاہ میں سرکار آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار توبہ کا بارگاہ آپ نے وہ گواہ رکھ کے میں توبہ کرتا ہوں۔ ان کے بارگاہ میں آنے کے بعد دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اور بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جو کسی پیر سے وابستہ ہو جائے، جو کسی اللہ کے محبوب بندوں سے وابستہ ہو جائے، جو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے دربار کے دھول چکنے لگے، وہ کبھی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ ان کے بارگاہ سے رشتہ قائم کرنے والا کبھی شرابی نہیں ہو سکتا ہے، ان کے بارگاہوں میں آنا جانے والا کبھی زانی نہیں ہو سکتا ہے، ان سے محبت کرنے والا دنیا کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے تو رب قدیر کا ارشاد ہے، خوف خدا کو دل میں بسا لو، تقوی کو دل میں بسا لو۔ اور اصل میں تقوی اور خوف میں کچھ فرق ہے، تقوی و خوف میں کچھ فرق ہے۔ تقوی کو دل میں بسا لو، تقوی کو دل میں بسا لو، ان کی بارگاہ میں جب آؤ گے، ان کو دیکھو گے، ان کا چلنا دیکھو، ان کی صبح میں اپنے صبح کو رکھ دو، ان کی شام میں اپنے شام کو رکھ دو، ان کی گفتار دیکھو، ان کی کردار دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، ان کا بولنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، ان کے اپنے بڑوں کے ساتھ ملنا دیکھو، بچوں کے ساتھ شفقت دیکھو، تو پتہ چل جائے گا کہ کردار رسول کے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں یہ اتار لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے کردار کو اپنی زندگی میں اتار لے، عملی جامہ پہنا لے، وہی تو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، سرکار غریب نواز کے والد کا نام جانتے ہو؟ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عبادت میں مشغول ہے، جوانی کے عالم میں ہے۔ ارے ہمارے نوجوانوں کو کہاں فرصت ہے عبادت کرنے کی، ہمارے نوجوانوں کو کہاں فرصت ہے نماز ادا کرنے کی، لیکن غوث اعظم کے والد رات و رات عبادت میں مشغول ہے، اور بھوک کی شدت لگی تو وہ بہتروں کو آپل جس کو شیب کہتے ہیں اس کو کھا لیا،
اور مفتیان کرام کہتے ہیں کہ بہتا ہوا سب سیب نکل جائے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو شریعت ہے، لیکن تقویٰ نے کہا ابو صالح تو نے کھایا ہے، مالک سے اجازت تو نہیں لیا، تو نے کھا لیا ہے لیکن مالک سے اجازت نہیں لیا۔ وہیں سے پلٹتے ہیں، باغ کی طرف جاتے ہیں، باغ میں دستک لگانے کے بعد ایک ضعیف العمر انسان نکل آتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے نوجوان، کیسے آئے ہو، گھبرائے ہوئے ہو؟ کہا کہ حضور میں مجرم ہوں، جہاں پر شریعت کا کوئی حد نہیں ہے، شریعت کا کوئی حد وہاں پر لاگو نہ ہو، اس کے باوجود بھی تقویٰ نے ان کو وہاں پر لوٹا دیا۔ وہاں پر پہنچتے ہیں، میرے نوجوان دوسرے میں گاؤں کوئی فن ہو، اگر آپ وہاں پہنچ جائے تو آپ اس طرح لیتے ہو اور آپ کو جاگے سمجھتے ہو، ہے نا؟ مالک سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم کے والد واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اس باغیچے کا ایک سیب جو ہے دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا ہے، آپ کے بلا اجازت ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور باغ کا مالک بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی۔ کس عالم میں کس میں دیکھ لیتے ہیں جو نوجوان جوانی کے عالم میں اتنا تقوی شعار ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آپ نے شرط لگا دیا کہ 12 سال تک باغبانی کرنا پڑے گا، 12 سال تک، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، 12 سال تک باغبانی کیے، اور آخر میں اور ایک شرط لگایا کہ میرے بیٹی سے بھی شادی کرنا ہے، جو بیٹی لگنی ہے، لگنی ہے، کان میں سنتی نہیں ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، اسے شادی کرنا پڑے گا، تو میں معاف کر سکتا ہوں۔ سرکاری غوث اعظم کے والد نے اس کو بھی اس پر بھی راضی ہو گئے، اس پر بھی راضی ہو گئے، شادی کرا دیا گیا، شب وریثی ہے، دلہا وہ دلہن ہے۔ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھا، اس بزرگ نے جیسا کہا تو ایسا نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں میں نظروں کی حفاظت کیا کرو، سبق لیا کرو ان بزرگوں کی زندگی سے۔ ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا کہ میرے سامنے جو بیٹھی ہے وہ حسین پری پائی کر بیٹھی ہے۔ بزرگ نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لیکن کچھ تو نہیں ہے، ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے، دیکھنے میں بالکل خوبصورت ہے، کسی پری پائکر سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صرف دیکھا اور اپنی نظروں کو اس طرف اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں، اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بیٹی نے باپ سے جا کے شکایت کی کہ ابا کس سے شادی کرا دیا آپ نے؟ ایک مرتبہ صرف نظر سے نظر ملا اور اس کے بعد میرے طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے نوجوان کو بلایا کہ نوجوان کیا ایسا ہی ہے؟ بولے حضور صحیح ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے، آپ کی بیٹی ویسی ہے، آپ کی بیٹی ایسی ہے، لیکن اس کمرے میں میں نے جس کو دیکھا وہ حسین و جمیل تھی، پری پائکر لگتی تھی، وہ تو میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے، میرے شریک حیات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کری۔ میرے نوجوانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، غوث اعظم کا نعرہ لگانا صرف کافی نہیں ہے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے، جب ماں ایسی ہوتی ہے تو آنے والا بچہ وقت پر غوث اعظم ہوتا ہے۔ اما یار آپ کے گھر میں کوئی غوث اعظم تو کوئی نہیں آ سکتا ہے قیامت تک، غوث اعظم ایک ہی ہے نا، لیکن غلام غوث تو ہو سکتا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ تو آ سکتا ہے،
لیکن آپ کو اتنی خوبی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے والد کی زندگی کو اپنی زندگی میں آپ جامع پہنا دیں۔ میری ماں بہنیں آپ بھی سنیں کہ غوث اعظم کی والدہ کی کردار جب اتنی اچھی ہے تو آپ بھی اس کردار کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دیا کریں۔ وہ غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، میرے سرکار نے ان کے آنے کی بشارت سنائی۔ ایک مرتبہ میرے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں پہنچ تشریف لے گئے۔ وہ حجرہ فاطمہ جہاں پر میرے سرکار دن میں کئی مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، اور رسم عرش ہے اس لیے کہ بظاہر میرے سرکار معراج کی شب ایک مرتبہ عرش معلق پر گئے تھے، لیکن حجرہ عائشہ حجرہ فاطمہ میں میرے سرکار نہ جانے دن میں کتنے مرتبہ جایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول ہی ہوتا تھا روزانہ آپ جاتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے گود میں لے لیتے تھے، چومتے سونگتے، لیکن آج آپ نے حضرت امام حسین کو پہلے نہیں لیا بلکہ امام حسن کو گود میں پہلے لیا۔ تمام تر توجہ حضرت سرکار کی جو ہے آج حضرت امام حسن پر ہے۔ حضرت امام حسین کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، نانا جان کا وصول یہ نہیں تھا، روزانہ ہمیں کو پہلے گود میں لیا کرتے تھے، آج بڑے بھائی جان کو گود میں لے لیے ہیں، چوم رہے ہیں سونگ رہے ہیں۔ میرے سرکار اپنے دونوں نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، اس لیے کہ چومنا محبت کی نشانی ہے، اور سونگتے اس لیے کہ وہ جنتی پھول تھے۔ آج تمام تر توجہ ہے حضرت امام حسن پر ہے۔ فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے، کہتی ہے بابا جان بیٹا حسین کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، آپ اپنے معمول کے مطابق آج آپ کے مکمل توجہ ہے حسین حسن پر ہے۔ بابا جان ذرا اس کو بھی تو گود میں اٹھا دیں، کیا سبب ہے کہ آج آپ امام حسن کو پہلے گود میں لے لیا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے کہ حسین کی اولاد میں ائمہ ہوں گے، امام زین العابدین حسین کی اولاد میں، امام موسیٰ کاظم حسین کی اولاد میں، امام جعفر صادق حسین کی اولاد میں، امام عسکری حسین کی اولاد میں، لیکن حسن کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جسے زمانہ عبدالقادر کے نام سے یاد کرے گی۔ جس طرح انبیاء کرام کے درمیان میں تیرے بابا جان کا مرتبہ ہے، اس طرح انبیاء کرام کے امت کے ولیوں کے درمیان میں اس کا مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح میں امام الانبیاء ہوں اسی طرح وہ امام الاولیاء ہوگا، اور اس کے قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے سرکار نے فرمایا علی تیری اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جس کے قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پہ ہوں گے۔ سرکار علی فرماتے ہیں کیا آقا کہ اس کا قدم میرے بھی گردن پہ ہے؟ آپ کہتے ہیں مسکرا کر، اور مسکرانا جب مسکراتے ہیں تو گم شدہ سوئی حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ مسکراہٹ سرکار مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں علی وہ رکھے گا نہیں تم رکھ لو، وہ رکھے گا نہیں، دادا ہونا وہ رکھے گا نہیں مگر تم رکھ لو گے۔ اور ایک مرتبہ میرے سرکار حضرت علی سے کہا کہ علی میرے حجرے میں جاؤ تاکہ فلاں سامان لے کر آؤ۔ سرکار کے حکم کے مطابق حضرت علی حجرے میں جاتے ہیں، اور سامان اتنے اونچے پر تھا کہ وہاں تک ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا۔ اسی درمیان میں آپ دیکھا کہ بچہ وہاں پر ٹہل رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بچہ
ذرا سے میری گردن پہ سوار ہو جاؤ، کندھے پر سوار ہو جاؤ، سامان اتار دو. سامان اتارا اور لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. سرکار مسکراتے ہوئے کہتے علی میں نے کہا تھا وہ رکھے گا نہیں تم رکھ لو گے. وہ رکھے گا نہیں تم رکھ لو گے. وہی تیرا بیٹا عبد القادر ہے. وہ سرکار غوث اعظم ابھی آئے ہی نہیں تھے، حضرت امام عسکری نے جامع مسجد بغداد میں ان کے آنے کا اعلان کر دیا تھا، بشارت دے دیا تھا اور اپنے خرقہ مبارک کو ان کے لیے ان کو عطا کر دیا تھا. وہ حضرت غوث اعظم جب آئے دنیا میں تشریف لے آئے، کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا. بولو بولو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور آئے تو پہلی تاریخ میں آئے تو روزے کی حالت میں رہے. سحری کے وقت جو پینا تھا پی لیا. افطار سے پہلے تک دودھ ماں کی چھاتی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھی. ماں فرماتی ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہے میں بارہا چاہی کہ وہ پی لے، لیکن وہ ادھر مڑ کر دیکھتا بھی نہیں تھا. میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رمضان کے مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے بولو تندرست ہو. ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے ہیں، شریعت کا احکام ابھی ان پر لاگو نہیں ہے. بولو شریعت کا احکام لاگو ہے ان پر؟ روزہ ان پر فرض ہے؟ فرض ہے لیکن فرض نہیں ہے. لیکن سرکار غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایک دن دو دن نہیں، مسلسل 29 دن تک آپ نے روزہ رکھا. ابر کے وجہ سے عید کا چاند نہیں دیکھ پائے تو لوگ کہے چلو سادہ بھائی بچہ پیدا ہوا ہے مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، آج روزے کی حالت میں ہے یا پھر کھائے ہیں. جب آپ کے بارگاہ میں پہنچتے آپ کی والدہ فرماتی ہے میرا بیٹا آج دودھ پی لیا ہے. اس مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند کہیں نہ کہیں نظر آیا ہے. مفتیان کرام جب روایت اعلان کی ثبوت تلاش کرتے ہیں تو متشرع گواہ ہونا ضروری ہوتا ہے. حضور متشرع گواہ کے بغیر عید کی نماز آپ پڑھاتے ہو نہیں نا؟ شہادت ملنی چاہیے. لیکن میرے سرکار غوث اعظم نے آج کھا لیا، اس کا مطلب کہ آج رمضان مبارک 30 تاریخ نہیں ہے، عید کا چاند نظر آیا، آپ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں. میں اس بحث پر نہیں جانا چاہتا. وہ غوث اعظم کے دیوانوں آپ ہو، نعرہ لگاتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی غوث اعظم کی زندگی پر آپ بڑی نظرداری ہے. آپ کو بے دھڑک رمضان کے مہینے میں کھائے پیے نہ، سب کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، سب کے لیے نہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے علاقے، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، نوجوان ہیں تندرست ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہم یار غوث اعظم کو ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں رہے میں مغرب میں رہوں، میرا مرید اگر مغرب میں رہے میں مشرق میں رہوں، میں مغرب میں رہوں میرا مرید مشرق میں رہے. یعنی میں پورب میں رہوں میرا مرید پشچم میں رہے، میں پشچم میں رہوں میرا مرید پورب میں رہے. اگر اس کا سطر کھل جاتا ہے تو میں اسے ڈھانپ دیتا ہوں. غوث پاک جب اتنے مہربان ہیں آپ پر تو غوث پاک بتائے ہوئے راہ پر آپ نہیں چلو گے، آپ نہیں چلو گے. وہ غوث اعظم جو 40 سال تک عرصہ دراز 40 سال اور عراق کی گرمی اور سردی، پھر 40 سال میں انسانی جسم تو ہے نا،
یہاں پر نہ جانے کبھی بخار ہے کبھی بیماری ہے. 40 سال تک میرے غوث اعظم عیسیٰ کی نماز سے صبح کی عیسیٰ کی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور 15 سال تک مسلسل آپ ایک ختم تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے. آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. 5 وقت کی نماز آپ پابندی سے ادا کر لیں. آپ کے لیے یہی کافی ہے. اس کے آگے نہ کیا ہوا. غوث اعظم کی زندگی کو آپ دیکھو. اولیاء کرام کی زندگی کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام کون ہیں؟ غوث پاک کی زندگی کو ہم نے بارہا سنا ہے. کرامتوں کو بھی آپ نے بارہا سنا ہے. یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا ولی. آپ کوئلہ دیکھتے ہو نا, کوئلہ جانتے ہو؟ کوئلہ سے کام لے سکتے ہو. کسی لوہا سے لوہا کا ایک راڈ لے لیں, آپ اس سے کام لے سکتے ہو. اسی کوئلے کو جب آپ آگ کی بھٹی میں رکھ دیا کرو تو کوئلہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے. یہ دنیاوی مثال ہے. کوئلہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے. جو کام آپ آگ سے لیا کرتے تھے وہی کام اس کوئلہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں یہ ہما وقت میرے مصطفیٰ کے نور کے بھٹی میں رہا کرتے ہیں اور اس طرح مستغرق ہو جاتے ہیں کہ کل مصطفیٰ سے جو کام لیا جاتا تھا آج اولیاء کرام سے وہ کام لیا جاتا ہے. ان کے بارگاہ میں چلے جاؤ. رب کریم نے آپ کو ایسی آوارہ نہیں چھوڑ دیا ہے, پتہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ. آج لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں جا کے فائدہ کیا ہے, محفل میں بیٹھ کے فائدہ کیا ہے. فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو, نوجوان کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے. جو نوجوان آتے نہیں ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھنے سے ثواب ملتا ہے. فائدہ نمبر 2 ہے, جب تک مجلس میں بیٹھے رہیں گے چاہے وہ 2 گھنٹہ ہو 3 گھنٹہ ہو یا 4 گھنٹہ ہو, جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ برائیوں سے بچتے رہیں گے. 4 گھنٹہ اگر بیٹھیں گے تو موبائل دیکھنے سے وہ بچیں گے. اب موبائل میں اب نوجوان کہاں وہ نعت سنتے ہیں یا جلسہ سنتے ہیں, کچھ بھی کرتے لہو لعب میں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں. نوجوان جب مجلس میں بیٹھتے ہیں جتنی دیر تک وہ بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک وہ برائیوں سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ایسے مجلسوں میں بھی آپ آیا کرو. اور اللہ کے ولیوں کے پاس آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بخش دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, آپ کے زمانے کا ولی کہ بارگاہ میں ایک ڈاکو پہنچتا ہے, پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے. 99 آدمی کا قاتل ہے. دل میں شوق پیدا ہوا, خوف الہی دل میں آنے کے بعد اس نے سوچا کہ توبہ نہ کیوں کر لیا جائے. پادری کے پاس پہنچتا ہے کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. پادری نے کہا 99 آدمی کا قاتل ہے پھر بھی تو تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا, اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ کہتا ہے تب 99 کی گنتی ہی کیوں رہے, 100 کی گنتی کیوں نہیں پوری ہو جائے. وہی تلوار اٹھاتا ہے, اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. عرصہ اعتراض گزرنے کے بعد دل میں پھر طرف پیدا ہوتا ہے کہ چلے توبہ کر لیا جائے. لوگوں نے کہا کہ فلاں پہاڑی پر ایک بزرگ رہتے ہیں, ان کے
کے بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ اگر چاہیں گے تو تمہاری توبہ بارگاہ الہی میں قبول۔ اب وہ چلنے کا ارادہ ہی کیا، چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ عزرائیل علیہ السلام آئے اور وہ قبض کر لیے۔ تو جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے سو آدمی کا قاتل ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرے حصے ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہو سکتا ہے سو آدمیوں کا قاتل، لیکن وہ جا رہا تھا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، وہ میرا حق۔ دونوں بارگاہ الہی میں پہنچے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے، لیکن وہ تو گنہگار ہے، سو آدمیوں کا قاتل ہے، وہ میرا حق ہے، مجھے دے دیا جائے، میں جہنم میں اسے ڈال دوں۔ رب کریم فرماتا ہے جاؤ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، اگر ولی سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے تم لے کر چلے جاؤ، اگر ولی کی صحبت سے دور ہے، ولی کے دربار سے دور ہے تو جہنم کے فرشتے تم لے کر چلے جاؤ۔ زمین کو ناپا گیا، اللہ رب قدیم زمین جا رہا تھا میرے محبوب بندے، سبحان اللہ، سمٹ جا تو سمٹ جا۔ جب ناپا گیا تو اللہ ولی کی طرف آگے بڑھ چکا تھا، جنت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کے فرشتے یہ تمہارا حق ہے، تم لے کر چلے جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی اتنا پاورفل ہوتا سکتا ہے، جب ان کی بارگاہ کی طرف رجوع ہونے والا جب بخشش کا پروانہ پا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے زمانے کا ولی کتنا پاورفل، میرے غوث اعظم کتنا پاورفل ہوں گے جو غوث اعظم کی طرف سے دل سے آگے بڑھ جائے، اپنے گناہوں سے ناجم ہو، تائب ہو۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، پیرِ طریقت زندہ باد، پیرِ طریقت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ بارگاہ میں جانے والا بھی اگر صدق دل سے سنی مسلمانوں، اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جانے کا تم نے اگر صدق دل سے ارادہ کر لیا ہے تو تم بھی یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، وہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے۔ غوث میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ غوث وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ طواف کر کے اپنی جگہ پر واپس آتا ہے۔ اور غوث الاعظم وہ ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، خانہ کعبہ ایک مرتبہ طواف کر کے اپنی جگہ پر واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے رضوان فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کہتا ہے طواف کرنے والا وہاں کا مرتبہ اے غوث اے مولا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم جب مدرسہ جا رہے ہیں، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہونے کے بعد مدرسہ میں داخل کیا گیا، استاد پڑھا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، بیٹا پڑھو عبد القادر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ رکھتے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے گئے 18 پارہ مکمل کرنے کے بعد تب آپ رک رہے ہیں۔
سبحان اللہ. آپ کے استاد نے کہا اے عبد القادر یہ تو بتا تو انسانی برادری سے ہے یا جناتی برادری سے؟ کہا کہ ماشاءاللہ میں انسانی برادری سے. کہا کہ یہ بتا کہ تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا؟ یہ 18 پارہ تم نے کب حفظ کر لیا ہے؟ میری ماں بہنیں سنیں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ جو ہے وہ 18 پارہ کی حافظہ ہے. 18 پارہ کی حافظہ ہے. اور جب میں سکم مادر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں روزانہ گھر کے کام کاج کے دوران 18 پارہ ورد کیا کرتی تھی. میں سکم مادر میں سن سن کر 18 پارہ کا حافظ بن گیا. بچہ جب سکم مادر میں ہوتا ہے اس کی ماں جیسا کرتی ہے اس کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے. میری ماں بہنیں آپ بغور سماعت کریں، جب آپ حاملہ ہو، آپ کے حمل میں جب بچہ ہو، اس وقت ٹی وی کے سامنے آپ رات کا گزاریں. بری باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ہمارا کچھ نہیں یاد تو درود کثرت سے پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، تمام برائیوں سے آپ بچیں. تو آنے والا بچہ اگر غوث اعظم تو ہو نہیں سکتا لیکن غلام غوث ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو یہیں سے میں اپنی حقیقت بدل رہا ہوں. جب ہم اولیاء کرام کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، نظارت پر زیارت بھی جاتے ہیں نا، جب وہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں اس وقت بھی جاتے ہیں، اور وہ دنیاوی زندگی سے رخصت ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد ان کے مزارات پر بھی ہم جاتے ہیں. تو ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں، ہے نا؟ کیا مزارت میں جانا جائز ہے؟ وہاں پر جاتے ہیں اور سننے نوجوان جب وہاں پہنچتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی وہاں پر سلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سجدہ کی نیت سے نہیں، سجدہ کی نیت سے نہیں. اور جب مزار زمین کے لیول سے اوپر ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے اوپر. تو جب وہ وہاں پر بوسہ دیتے ہیں تو ہاتھ تو زمین کے برابر ہونا چاہیے. یہ گھٹنا، پیر یا انگلی کا پیٹ جو ہوتا ہے، سجدے میں جب جاؤ آپ، یہ جو پیر رکھے ہو نا، ہمارے لوگ تو ایسے جمعہ کی مسجد میں جاؤ کہ مسجد میں جاؤ تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو پیر اٹھ جاتا ہے نا حافظ صاحب، پیر اٹھ جاتا ہے. حالانکہ یہ انگلی کا پیٹ جو ہے کم از کم 3 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ اس کو آپ بنیاد سمجھو. داہنا پیر ہے اور یہ جو انگلی ہے اس کو آپ بنیاد سمجھو. یہ انگلی نماز ختم ہونے سے پہلے اپنی جگہ سے نہیں، اپنے جگہ سے ہٹے نہیں. آپ دیکھتے ہو صفوں کو سیدھی کرنے کے باوجود بھی دیکھتے ہیں جب آخر میں صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں پیر کو، اس کو بنیاد سمجھے. سجدے میں گئے پھر اس کو وہاں پر آئے، وہ جگہ وہیں پر مستقل طور پر وہیں پر رہے، سلام پھیرے تب آپ اس کو ہٹا سکتے ہو، ہے نا؟ بہرحال تو وہاں پر جو ہے جب بزرگان دین کے مزارت پر ہم جاتے ہیں، وہاں پر جب بوسہ لگا دیتے ہیں تو ہاتھ تو نیچے ہے یا ہاتھ اوپر ہے، یہ لیول میں تو نہیں ہے، زمین کے لیول میں تو نہیں ہے. تو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ تو ہوتا نہیں ہے. اور سنی کوئی بھی مزارت میں جو جاتے ہیں چاہے کہیں کا ماننے والا ہو، جب مزارت پر جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، نیت سجدے کا نہیں ہوتا ہے.
مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، عشر کی نماز ادا کریں گے، امام صاحب نیت کر کے تحریمہ باندھ لیے، مکمل 4 رکعات ادا کرنے کے بعد سلام بھی پھیرا، دعا کر لیا، آپ مسجد سے واپس ہونے لگے، امام صاحب آپ سے کہا کہ رک جائیے، کوئی مت جائیے گا، کوئی مت جائیے، میں نے غلطی سے عصر کی جگہ ظہر کی نیت کر لی، بولو عصر کی نماز ادا ہوگی؟ نماز عصر کی پڑھا رہے ہیں، نیت کیا ظہر کی نماز کی، نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ امام صاحب واپس لائیں گے، کہیں کہ نماز دہرا لیا جائے، پھر سے پڑھ لیا جائے، حالانکہ رکوع بھی آپ نے کیا، قعود بھی آپ نے کیا، سجود بھی آپ نے کیا، کوئی ارکان کو آپ نے چھوڑا نہیں، اتحیات بھی آپ نے ادا کیا، لیکن نیت نہیں تو نماز، نیت نہیں تو نماز نہیں، تو نیت نہیں تو سجدہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو نیت نہیں تو نماز نہیں، تو نیت نہیں تو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدہ کے لیے نیت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ وہاں پر جاتے ہو تو مزار تو اتر اور دکھن کے برابر ہوتا ہے نا؟ سجدہ کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے نا؟ تو آپ تو پایتانے سلام پڑھ رہے ہو، قبلہ رخ نہیں ہو تو سجدہ کیسے مانا جائے گا؟ سجدہ ہو سکتا ہے؟ سجدہ ہو سکتا ہے؟ سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس پر بھی فتویٰ اما شرک ہے کیا؟ جو خدا کی شان کا لائق ہو اس کو اگر غیر خدا کے لیے ہم مان لیں تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ جو صرف خدا کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اس کو اگر کسی اور کے لیے مانے تو شرک ہوتا ہے۔ اما یار خدا، ہم تو یہاں حبیب خدا مانتے ہیں، ہم تو یہاں اولیاء اللہ مانتے ہیں، خدا کا اپنا ہم نے مانا ہے، اور خدا ہم نہیں مانا ہے پھر تو مزارات میں جاتے ہیں۔ بتاؤ نا، ان کے خدا کے لیے کوئی مزار ہے؟ بولو، ان کے خدا کے لیے کوئی مزار ہے تو دکھا دیں۔ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، اور تمہارا کوئی بنسپتی ڈالنا ٹائپ خدا ہوگا جس کا پیر ہو سکتا ہے، جس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو حبیب خدا، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جن کو ہم اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ خدا جان کر نہیں جانتے، خدا جان کر اگر جاتے تو وہاں نہیں جاتے، اگر خدا تصور کرتے تو وہاں نہیں جاتے۔ اس لیے خدا کے لیے کوئی مزار نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ بولو جی، اگر کوئی مان لے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب چومنے کا جو مسئلہ ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں چوما کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ کہاں کہاں چوما کرتے ہیں وہاں فتویٰ نہیں ہے۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہو، بولو وہ کالا پتھر چومتے ہو کہ نہیں؟ بولو، چومتے ہو؟ اگر یار چومنا یہاں پر ہندوستان میں شرک ہو جائے، چومنا اگر آپ کے اڑیسہ میں شرک ہو جائے، تو خانہ کعبہ میں جا کے حجر اسود کو جب چومتے ہو تو شرک نہیں ہوتا ہے تمہارے کہنے کے مطابق؟ کالا پتھر کو چوم رہے ہو، اور جب قریب تک نہیں پہنچ پاؤ تو طریقہ میرے سرکار نے بتایا
یہ ہاتھ کو لگاؤ، اس ہاتھ کو بوسہ دو. ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہے ہو، اتنا بھیڑ ہے، زائرین اتنے آئے ہیں، کیا کرو گے؟ قریب نہیں جا پا رہے ہو تو کیا کرو گے؟ میرے سرکار نے کہا جہاں تک جا سکو وہیں سے تصور کر کے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، یہ حجر اسود پر لگا رہا ہوں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دو. حجر اسود ایک پتھر ہے، جس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، اس نسبت کو قیامت تک برقرار رکھا گیا. اس یاد کو زندہ کرنے کے لیے قیامت تک حجاج کرام کہیں سے بھی جائیں، کیسے بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، ان کو چومنا ہی پڑے گا. اگر نہ چومیں تو حج مکمل نہیں ہے نا. ایک نسبت کو وہاں چومو، اور وہ نسبت جو دل میں مصطفیٰ کی محبت کو بسا دے، اللہ کی یاد میں اپنے زندگی کو بتا دے، اس نسبت کو ہم نے اگر چوم لیا تو شرک کا فتویٰ یہاں لگا رہے ہو ہے نا. ہم یہاں چومتے ہیں، بہت ساری قبریں ہیں، ہر قبروں کو نہیں چوما کرتے ہیں، ہر قبروں کو ہم نہیں چومتے ہیں. نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے آپ سنیں. ہر قبروں کو آپ نہیں چومتے ہو، اس قبروں کو آپ چوما کرتے ہو جس قبر میں رہنے والا اپنے زندگی میں مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسایا ہے، اپنے سارے وجود کو مصطفیٰ کے عشق میں فنا کر دیا ہے، اس کو ہم چومتے ہیں، اس محبت کی نسبت کو ہم چوما کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب چادر چڑھاتے ہیں تو اس پر بھی چڑ لگتا ہے. ہمارے یار تیرے باپ کے پیسے سے چادر چڑھا رہا ہے، چادر چڑھاؤ تو اس پر بھی فتویٰ. چادر انصاف سے بتائیے، کعبہ پر بھی چادر لگا ہوا ہے، غلاف نہیں ہے، غلاف کعبہ نہیں ہے، کعبہ پر بھی چادر ہے. اور ایک غلاف ہم وہاں لگاتے ہیں جو کلام مجید ہے. میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب میرے کتب خانے میں جائیے، فتویٰ رضویہ نکال کر لائیے. اب گئے، 45 منٹ لگا دیا آپ نے فتویٰ رضویہ میں واپس آ گیا. میں نے ایک گریجویٹ بچے سے کہا ولیم شیکسپیئر کا میکبتھ لے کر آؤ، تو وہ بھی گیا تو گھنٹوں لگا دیا اس نوبل کو لانے میں. لیکن مدرسہ کا ایک طالب علم تھا، میں نے اس چھوٹا بچہ، میں نے کہا کہ جاؤ تو بابو کلام مجید لے کر آؤ، تو وہ فوراً گیا اور کلام مجید لے کے میرے پاس آ گیا. میں پوچھتا ہوں حافظ صاحب، فتویٰ رضویہ لانے میں آپ کو کتب خانے سے 45 منٹ کا وقت لگ گیا. اے نوجوان، تجھے ولیم شیکسپیئر کا میکبتھ لانے میں 1 گھنٹہ ٹائم لگ گیا، لیکن دیکھ کے بچہ ابھی گیا اور ابھی لے کر آ گیا کلام مجید. تو حافظ صاحب یہی جواب دیں گے، اس لیے لے کر جلدی آ گیا کہ وہ کلام مجید میں غلاف لگا ہوا تھا. کلام مجید میں غلاف لگا ہوا تھا، وہ غلاف دوسری کتابوں سے کلام مجید کو الگ کر رہا تھا، پہچان کرا دیا. یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ دوسری کتابیں ہیں، لیکن کلام اللہ اگر تجھے چاہیے تو غلاف والا کوئی کتاب تو ڈھونڈ لے. غلاف والا کتاب لایا اور حاضر کر دیا. میں پھر کسی نوجوان سے کہا کہ نوجوان جاؤ کلام مجید، وہاں پر میں نے غلاف نہیں لگایا، اب تو غلاف لگایا تھا، غلاف نہیں لگایا ہوا ایک کلام مجید کو میں نے اپنے کتب خانے میں رکھ دیا. کسی بچے سے کہا کہ جاؤ وہ انگلش کا ڈکشنری لے کر آ جاؤ، آکسفورڈ کا ڈکشنری لکھا ہوا ہے، دل کر لے کر آ جاؤ.
بچہ گیا تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے یہ کتاب پر اس ہاتھ لگا، وہ کترا گیا، اٹھا کر دیکھا تو وہ کلام مجید ہے، اٹھا کر دیکھا کہ کلام مجید ہے، اور فوراً وہی رکھ دیتا ہے، واپس آئے گا، حضور نے مجھے کہا نہیں کہ کتب خانے میں کلام مجید بھی ہے جس پر غلاف نہیں ہے، اس لیے کہ میں کالج سے نکلا اور آیا، راستے میں استنجا کی حاجت پڑی تو میں نے استنجا کر لیا، ناک گرفت لینے کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہ پانی تھا وہاں پر، تو میں ناپاک ہوا۔ اگر آپ بتا دیتے کہ بغیر غلاف کلام مجید بھی وہیں پر رکھا ہوا ہے، میں وہاں پر نہیں جاتا۔ میں انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بولو کلام مجید کو غلاف کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ولیوں کو چادر کی ضرورت ہے، خانہ کعبہ کو غلاف کی ضرورت ہے، ضرورت تو ہے ناپاک انسان کے لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں کہیں کلام مجید پر ہاتھ نہ لگا دے، اس لیے ہم کلام مجید میں غلاف لگا دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات پر ہم اس لیے چادر چڑھاتے ہیں کہ لوگ انہیں عام کپڑوں کی طرح نہ سمجھے، ان پر بےعزتی نہ کرے، اس لیے ہم چادر چڑھا دیتے ہیں کہ عام لوگوں کی قبروں سے یہ الگ ہے۔ تمیز کے لیے، پہچان کے لیے ہم غلاف لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ثانی اولیاء کرام، ثانی اولیاء کرام، تیری طریقت، تیری طریقت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولیاء کرام کو چادر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ ان کے مزارات پر چادر چڑھائے تاکہ وہ عام قبروں سے الگ ہو جائے، دیکھتے ہی پہچان مل جائے کہ کسی عام انسان کی قبر نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب کسی بندے کی قبر ہے۔ اس لیے ہم چادر چڑھاتے ہیں۔ کلام مجید کی غلاف کی ضرورت نہیں ہے، کلام مجید میں غلاف ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ناپاکی کی حالت میں اس پر ہم ہاتھ بولو ہاتھ نہ لگائیں، تاکہ دوسری کتابوں سے تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ اب سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو، رسول کو دیکھتے ہو، حرف ندا عربی گرامر میں دو ہے، ایک یا اور دوسری ایوہا، یا اور ایوہا، اس کو عربی گرامر میں حرف ندا کہتے ہیں۔ دیکھو تو یا استعمال کرو، ایوہا کا استعمال کرو۔ اعتراض کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ تم کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہو، کیا تمہارا نبی تمہارے مجلسوں میں آتا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سنو، میرے سرکار نے صحابیوں سے کہا، میرے صحابیوں جب قبروں کے قریب سے گزرا کرو تو قبر والوں کو سلام دے دیا کرو، وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ 1 بیگھہ 2 بیگھہ یا 3 بیگھہ پر مشتمل قبر ہے، ایک قبر نہیں، 2 قبر نہیں، 100 قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ راستے سے گزر رہے ہو، قبرستان کے کنارے سے گزر رہے ہو، رسول کے حکم کے مطابق آپ سلام بھیجتے ہو، بھیجتے ہو، کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر ایک قبر ہے تو السلام علیکہ یا اہل القبر، اگر بہت ساری قبریں موجود ہیں تو السلام علیکم یا اہل
قبور. اب جب سلام دیتے ہو میرے نوجوانوں ذرا انصاف سے بتاؤ, وہاں مائک لے کر جاتے ہو آپ؟ بولو جی. قبرستان کے قریب سے گزرو گے تو مائک والے سے لے کر جاتے ہو. ابھی تو کارڈلیس بھی ہو گیا بیٹری والا, وہ بھی لے کے جا سکتے ہو آپ. اس لیے کہ 2 بیگھہ پر مشتمل ہے, تو آخر میں بالکل سرحد میں جس کی قبر ہے وہ کیسے سنے گا؟ جو آپ کے قریب ہے وہ سن سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے بالکل قبرستان کے بالکل آخری حصے میں ہے وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ مائک لے کر جاتے ہو؟ نہیں جاتے ہو. تو کیا چلا چلا کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو آپ؟ کیسے کرتے ہو سلام؟ کیسے کرتے ہو؟ منی دل ہی دل میں کرتے ہو, ہے نا؟ آپ دل ہی دل میں سلام کرتے ہو, اور فرمان رسول کے مطابق آپ کے سلام کو وہ سنا بھی کرتے ہیں. اسی قبرستان میں وہ بھی ہے, نیکوکار بھی وہاں پر ہے, بدکار بھی وہاں پر ہے. وہ بدکار, وہ گناہگار جو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, جو زانی بھی ہے, جو شرابی بھی ہے, جو آپ نے اس کو اسی قبرستان میں دفن کیا ہے, لیکن فرمان رسول کے مطابق آپ کے قبرستان میں رہنے والا وہ شرابی بھی آپ کے سلام کو سنتا ہے, اور سن کر بولو سن کر جواب بھی دیتا ہے. تو آپ کے قبرستان کا گنہگار, جمعہ مسجد سے جوتا چرانے والا, رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھنے والا, نمازوں سے بھاگنے والا, وہ بھی اسی قبرستان میں ہے. وہ گنہگار, بدکار, سیئےکار, وہ آپ کے سلام کو سنتا ہے اور سن کر جواب بھی دیتا ہے. آپ جب اولیاء کرام کے بارگاہ میں جاتے ہو, جب ان پر سلام بھیجتے ہو, کیا وہ نہیں سنا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کو جب یہاں سے ہم سلام بھیجتے ہیں, مصطفیٰ کہیں پر بھی وہ سنتے نہیں ہیں؟ ارے بولو سنتے نہیں ہیں؟ سنتے ہیں. ہمارا یار تیرا وہ گنہگار جب وہ سنتا ہے تو میرے مصطفیٰ تو بڑھ کر سنتا ہے, کوئی مثال ہی نہیں ہے. غوث پاک کو ہم بلاتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, تو میرے سرکار غوث اعظم کہیں پر بھی ہو وہیں سے اپنے مرید کی حاجت پوری کرتے ہیں, دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں, سنتے ہیں. اب رہا کہ سلام دینا جائز ہے نا؟ سلام دینا جائز ہے. قبرستان میں تو آپ دیکھتے نہیں ہو, دیکھتے ہو تب سلام دیتے ہو. قبرستان میں آپ دیکھتے ہو اور دیکھو تب سلام دیتے ہو, دیکھتے نہیں ہو. تو وہاں پر جب یہاں کہتے ہو, حرف ندا کا استعمال کرتے ہو, نہیں دیکھتے ہو, تو ہمارے مجلسوں میں نبی دکھائی پڑے یا نہ پڑے, ہم یا کہیں تو کیا بیجا کر دیا؟ بولو. وہاں اگر جائز ہے تو یہاں ناجائز کیسا ہے؟ وہاں جائز تو یہاں بھی جائز ہے. اور آگے چلو, اور آگے بڑھو. اگر نماز کی حالت میں آپ اس صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ہمارے ابراہیم بھائی چلے گئے, السلام علیکم, دیکھا نہیں آپ صاحب السلام علیکم, آپ صاحب نے کہا وعلیکم السلام, نماز ہوگی ہوگی. آپ صاحب نماز پھر نماز پڑھا رہے ہیں, کلمہ بولنے کے بعد ان کے پیر صاحب کی آمد ہوئی, دیکھ رہی تھی السلام علیکم, کہیں گے نماز ہوگی؟ نماز ہوگی نہیں ہوگی. نماز میں اگر کسی کو آپ نے سلام کیا تو آپ کی نماز, بولو نماز ہوگی نہیں ہوگی. لیکن نبی کو اگر نماز میں سلام نہ دو تو نماز نہیں ہے, نماز ہی نہیں. سلام نہیں دیتے, بولو نماز پڑھیے اس میں سلام نہیں دیتے نبی کو. السلام علیکم ایھا نبی نہیں کہتے ہیں. تو نبی کو سلام نہ دو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر نماز پڑھنے والوں کو سلام دو تو نماز نہیں ہوگی.
نماز پڑھنے والوں کو سلام دو تو نماز نہیں ہوگی، نماز لانے والے کو سلام نہ دو تو سلام اور نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں نبی کو سلام دیتے ہو، فتویٰ نظر نہیں آتا، دیکھتے ہو تب نبی کو یا کے پکارتے ہو، سلام دیتے ہو، ارے بولو، دیکھتے ہو تب سلام دیتے ہو۔ پتہ چل گیا سنی تو مسرور ہو کر پڑھتا ہے، سلام دیتا ہے، تو نبی کو تم تو مجبور ہو کر سلام دیتا ہے نا۔ اور درود اور بھی ایک جگہ بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں جہاں پر نہ رکوع ہے نہ سجود ہے نا، نہ قعود ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ بغیر اذان کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر نماز تو اللہ نے کہیں پر اپنے بندوں کو اپنے نبی پر سلام بیٹھا کر درود بیٹھا کر بھیجواتا ہے، کہیں پر کھڑے کھڑے بھیجواتا ہے۔ اب امام صاحب کی جگہ پر دوسرے امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب نے جمعہ مسجد میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں صلوات نہیں پڑھی جائے گی، یا نبی السلام علیکم نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بچوں نے آ کے ہمارے عمران بھائی سے کہا، امداد بھائی کہے جی امام صاحب ایسا کہا ہے؟ بولے جی ابو جان ایسا ہی کہا۔ بولے چلو تو دیکھیں کون امام آیا ہے۔ اب پہنچتے ہیں اس وقت جب امام صاحب مغرب کی نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نیت باندھ رہے ہیں، اور مغرب کے وقت کیا ہوتا ہے، قرات جو ہے زور سے کیا کرتا ہے نا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امداد بھائی کہتے ہیں کہ بیٹا یہی وہ امام صاحب ہے؟ جی ابا وہی تو ہے، وہی امام صاحب تو ہے جنہوں نے جمعہ مسجد میں اعلان کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنا چاہیے، یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ایک نبی کو سلام بھیجا، محفل کے آخر میں ہم نے صلاۃ السلام پڑھا تو ایک نبی اپنے پیارے محبوب کو ہم نے سلام بھیجا، تو اگر پر پابندی لگا رہے ہیں یہ مسجد میں ہے اور مصلی امامت پر ہے، مصلی ابتدا میں تمام نمازی ہیں، اور نماز کی حالت میں صرف ایک رسول نہیں بلکہ تمام رسول پر تو یہ سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو جی سبحان ربک رب العزت، دعا میں بھی آپ پڑھتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر جب سلام بھیجنا نماز کی حالت میں جائز ہے، اگر تمہارے نزدیک وہ جائز ہے ہمارے نزدیک بھی وہ جائز ہے، تو یہاں پر کیوں کتراتے ہو؟ سنی مسلمان تو مسرور ہو کر سلام بھیجتا ہے، تم تو مجبور ہو کر سلام بھیجنا جائز ہے۔ اب آخری جملہ، مصطفیٰ رہیں دیکھیں تب تو سلام بھیجو، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ جا گلی کے بند گانا کل مائی کے بہت دانوں میں چھپانا عشق کی بھی بسوانا، عریضہ ہے بارگاہ رسالت، بارگاہ رسالت میں عریضہ ہے، اور میرے مصطفیٰ حاضر ہے یا نہیں، ناظر ہے یا نہیں۔ کلام مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی شان میں کیا فرما رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو شاہد بتا رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے مصطفیٰ
آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی شہادت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ زمانے میں نہیں ہے، یعنی میرے مصطفیٰ کل بھی شاہد تھے، آج بھی شاہد ہیں اور صبح قیامت تک شاہد رہیں گے۔ اگر اس سے اعتراض کر رہے ہو تو تمہیں قرآن بدلنا پڑے گا۔ اور شاہد کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عدالت میں آپ نے گواہ پیش کیا، جج صاحب پوچھتے ہیں کیا موقع واردات میں آپ حاضر تھے، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ اگر کہو گے کہ جج صاحب میں اس وقت حاضر نہیں تھا، میرے دوست نے مجھ سے کہا، میں یہاں پر گواہی دینے کے لیے آیا، جج صاحب کہیں گے تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جاؤ، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ شہادت تو وہ دے سکتا ہے جو موقع واردات میں حاضر ہو، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو۔ میرے سرکار کو جب کلام مجید میں دنیا کی عدالت ہے اور رب کی عدالت میں جب مصطفیٰ شاہد ہوں گے تو قیامت تک سب کچھ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور حاضر ہیں۔ تو مصطفیٰ کو دیکھے یا نہ دیکھے، جب یا کہہ کر پکارنا بھی جائز ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا بھی جائز ہے، عریضہ پیش کرنا بھی جائز ہے، تو کیوں نہ سنی نوجوان کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کی ڈالی چھاور کر؟ شک سبحان اللہ۔ اور سنو آخری جملہ، آپ لیتے ہوئے آپ کے استاد آ جائے، آپ کے پیر صاحب آ جائے، تو آپ اگر اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو یہ ادب ہے۔ آپ سوئے ہو اٹھ کر بیٹھ جاؤ پیر صاحب کی آمد پر تو یہ ادب ہے اور تعظیم ہے نا؟ آپ بیٹھے ہو تو کیا کرو گے؟ کھڑے ہو جاؤ گے، مگر آپ کھڑے ہو تو کیا کرو گے؟ کسی سنی نوجوان کبھی نبی آ جائے کھڑا ہے تو کیا کرے گا؟ عقل نے کہا مصطفیٰ کو سجدہ کر لیا جائے، عقل نے کہا بہترین تعظیم یہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے۔ یہی سوچ کر جب ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے تو مصطفیٰ کی شریعت نے دامن کو تھام لیا کہ میرے مصطفیٰ نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا ہے۔ الجھا سجدہ کرنی ہے جب اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جائے، اس کے بارگاہ میں سر کو پیشانی کو جھکایا جائے اور اسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ وہی رک جاتے ہیں سجدہ کرنے سے، کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب اللہ نے نہیں روکا، قرآن نے نہیں روکا، مصطفیٰ کے حدیث نے نہیں روکا، اللہ کیوں ٹوک رہے ہیں؟ اگر روکنا ہے تو دلیل دینا تم کو پڑے گا، اس لیے کہ اگر روکنے کے لیے جو روکنا چاہتا ہے دلیل دینے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے نا؟ کرنے والوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، جو روکنا چاہتا ہے دلیل اس کو دینا پڑتا ہے۔ دلیل تم دے دو کہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ سلام پیش کرنا قریشی خیریت ہے۔ ہمارے یہاں بیدت کا بھی تو کوالٹی ہوتا ہے، شرک پر لگا دیتے ہیں یہ۔ اگر تم دلیل پیش کر دو گے یہ کرنا شرک ہے، ناجائز ہے، تو فیض الرحمان قادری علیہ السلام جب سلام نہیں پڑے گا، جب تک نہ دلیل نہیں دے پاؤ گے صبح قیامت تک دے بھی نہیں پاؤ گے، صبح قیامت تک تم نہیں دے پاؤ گے، جب تک نہ دلیل پیش کرو گے تب تک سنی مسلمان کھڑے ہوتے اپنے دلیل کی بارگاہ میں سلام کی عالیہ شامل کرتا ہی رہے گا کہ محمد سے وفا تمہیں تو تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا خلق تیرے
اللهم